رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے پیاری بہنوں، آج ہم دیکھنے والے ہیں سورۃ الدخان کا تعارف اور آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورۃ الدخان ترتیب کے لحاظ سے 44واں اور حامیم سے شروع ہونے والی 5ویں سورت ہے۔ اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ سورہ قیام مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اس زمانے میں کفار مکہ بڑے زور شور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، اور باوجود اللہ کو رب ماننے کے اللہ سے انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے ہیں۔ صرف اسی ضد اور ہٹ دھرمی میں رسول اور قرآن پاک کو آسمانی کتاب ماننے سے انکار کرتے تھے، حالانکہ قرآن پاک بہترین عام فہم اور رحمت کی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ 10ویں آیت میں لفظ دخان آیا ہے۔ دخان کے لفظی معنی ہے دھواں۔ جس دخان کا یہاں ذکر کیا گیا اس سورے میں کہ اس سے مراد ایک خاص دھواں ہے، اس لیے بطور علامت اس سورے کا نام دخان رکھا گیا۔ اس سورہ بھی مکی ہے اور اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے۔ اس دور میں کفار مکہ اتنی مخالفت کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے ایک قحط میری قوم پر ڈال دے، تاکہ لوگ جو ہے ہدایت پا سکے اور ان کے دل نصیحت قبول کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور مکہ کے علاقے میں ایسا سخت قحط پڑا کہ اہل مکہ بلبلا اٹھے، اور بڑے بڑے دشمنان حق اور سردار جو قریش کے تھے، جن میں اس وقت ابو سفیان بھی شامل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ انہوں نے یہ دعا وعدہ بھی کیا کہ عذاب اگر قحط دور ہو جائے گا تو ہم ایمان لائیں گے۔ یہی موقع ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مکہ میں نازل فرمایا۔ یہ ان 7 سورتوں میں سے جو حامیم سے شروع ہوتی ہے، یہ 5ویں سورہ ہے، اور حامیم سے شروع ہونے والی سورتوں کی فضیلت پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامیم 7 ہیں اور جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں۔ الرحمن الرحیم، چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 اور 2۔ حامیم والکتاب المبین، یعنی حامیم قسم ہے اس روشن کتاب کی، یعنی قرآن کی۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز پر قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز بہت عظمت والی ہوتی ہے، بہت عظیم ہوتی ہے۔ اور یہاں کتاب مبین کے معنی یہ ہے کہ قرآن واضح دلائل اور ہدایت دینے والی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اسی کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ کتاب انسان کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ یہاں قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بیان کیا گیا کہ اللہ نے اس کتاب کی قسم کھاتے ہوئے قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو کتاب ہے ایک روشنی کی کتاب ہے جو انسانوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اور آگے آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا مُنذِرِينَ، یعنی اس قرآن کو ہم نے کب نازل کیا کہ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے نزول کی رات شب قدر ہے، یعنی کچھ مفسرین کے مطابق یہ شب قدر ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے۔ مبارک رات کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات خیر و برکت، رحمت اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول لوگوں کو ڈرانے اور حق کی طرف بلانے کے لیے کیا گیا۔
سبحان اللہ۔ یہ آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اسی رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی پچھلے آیت میں جس رات کا ذکر کیا گیا یعنی شب قدر لیلۃ المبارک رات، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس رات کی جو حکمت ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس رات میں کیا کرتے ہیں کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے سارے فیصلے فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں، جیسے انسانوں کی زندگی اور موت، روزی، بارش، دوسرے اہم امور، ہر چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ فیصلے لوح محفوظ میں تو پہلے سے موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں فرشتوں کو ان پر عمل کرنے کی احکامات دے کر بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امرم من عندنا انا کنا مرسلین، یعنی یہ حکم ہماری طرف سے ہوتا ہے، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ اس آیت میں یہی فرماتے ہیں کہ یہ تمام فیصلے اور احکام اللہ کی طرف سے ہیں، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ یعنی ہم جو ہے یہ حکم دیتے ہیں، یہ حکم ہمارے طرف سے ہوتا ہے، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہو، جو کائنات کے ہر مخلوق کے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے، ہر چیز کا حکم دینے والا اللہ ہے۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہی واضح فرماتے ہیں کہ تمام فیصلے اور احکام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس میں کسی اور کا اختیار نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کا بھیجنا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بادشاہ ہیں اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہونے والا ہے، جو گزر چکا ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک ہم نے آج یہی سیکھا کہ قرآن جو ہے ہدایت کی روشن کتاب ہے، جو انسان کو برے راستے سے سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس قرآن کا نزول ایک بابرکت رات میں ہوا جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور اس رات میں ہر فیصلہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کا فیصلہ اسی رات میں فرشتوں کو دے دیتے ہیں، اور کائنات کا سارا نظام اور انبیاء کی بعثت صرف اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی الحمدللہ، یہ تھی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ انشاءاللہ باقی کے آیتوں کا تفسیر ہم نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔